بل کے حوالے سے آپ کا پہلے بھی ایک موقف واضح رہا تھا، سینٹ کے اندر بھی ہم نے گفتگو آپ کی سنی تھی. اب آج صدر صاحب نے بل کی منظوری دے دی ہے، اب آپ کی کیا اسٹریٹجی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ ہے کہ ایک تو مسکنسیپشن ہے. مسکنسیپشن یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچے، اچھا آپ کی عمر اگر فرض کریں 30 سال کی ہے تو ممکن ہے میں آپ کو جو ہے نا بچوں میں شمار کر رہا ہوں کہ میں اپنی ایج کے حوالے سے. تو بچے کی عمر جو کوئی بچہ کب ہے اور بچہ کب بچہ نہیں رہتا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ نیچر نے کرنا ہوتا ہے، اس کی بلوغت سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کی عمر کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ مختلف جو ہے نا یہ بچپن سے باہر نکل آنا، بلوغت میں داخل ہو جانا، یہ مختلف علاقوں میں مختلف اس کی وجوہات ہوتی ہے، مختلف اقوام میں مختلف فزیک کے ساتھ اس کی مختلف جو ہے نا آپ کیٹیگریز کر سکتے ہیں. تو اس کو جو ہے نا وہ ایک یونیورسل پرنسپل اس پہ اپلائی کر دینا یہ درست نہیں ہے. اور ہماری پارلیمان جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے، یعنی ان بچوں کے ان 18 سال سے جن کو کم عمر بچہ کہا جاتا ہے مگر وہ بالغ ہیں، ان سے زیادہ جو ہے نا وہ ان کی ہمدرد بننے کی کوشش کر رہی ہے، باوجود اس کے کہ اسلام میں بلوغت کو شرط رکھا گیا ہے، نہ کہ عمر کو شرط رکھا گیا ہے. اور اس کے لیے بلوغت کے لیے ہمارے پاس نبی کی اپنی شادی کا جو ہے وہ ایک مثال موجود ہے حضرت عائشہ کے ساتھ. تو نہ تو ہم خدا نخواستہ توبہ نعوذ باللہ ہم نبی سے جو ہے وہ عقل زیادہ رکھتے ہیں، اور نہ ہی اسی طرح سے ہم حضرت ابو بکر صدیق سے جو حضرت عائشہ کے والد تھے ان سے کوئی عقل زیادہ رکھتے ہیں، اور نہ عائشہ سے، حضرت عائشہ سے، اور نہ ہی ان کی والدہ محترمہ سے. تو جب یہ عقل جو ہے لیکن سر اس دن آپ سینٹ کے اندر بھی موجود تھے. کامران صاحب معذرت سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن اس دن سینٹ کے اندر بھی مسلم لیگ نون کے سینیٹر نے یہ وضاحت بھی کی تھی اور ایک مثال بھی دی تھی کہ کئی ممالک ہیں جہاں پر عمر کا جو تعین ہے وہ کیا گیا ہے، ایک مقرر کی گئی ہے عمر، اور ایون انہوں نے مصر کی بھی مثال دی کہ وہاں پر 21 سال ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات میں وزن ہے؟ ایسا ہے کہ دنیا میں بہت سارے مسلم ممالک ہیں، مگر اسلام کے نام پہ صرف ایک ملک بنا ہے اور وہ آپ کا پاکستان ہے. آپ ان کو مسلم ملک تو کہہ سکتے ہیں، مسلم میجورٹی کی مسلم وہاں پہ میجورٹی ہے یقیناً، مگر اسلام کے نام پہ جو ایک تجربہ گاہ جو آپ نے جہاں پہ آپ نے اسلام کا نظام جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کروانا تھا، وہ آپ کا صرف اسلام کے لیے پاکستان ہی بنا تھا. تو یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست مدینہ جو ہے وہ بھی اسلام کی ایک تجربہ گاہ تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگر دوسرا جو ہے نا وہ دنیا میں کوئی چیز وجود میں آئی ہے اسلام کے نام پہ تو وہ صرف پاکستان ہے. تو آپ مصر کی مثال دیں، آپ کسی اور ملک کی مثال دیں، جتنی مرضی مثالیں دیں، وہ ان کے اپنے قوانین ہو سکتے ہیں، مگر وہ ان کے ہاں کبھی بھی جو ہے نا یہ کانسیپٹ نہیں آیا کہ وہ کوئی اسلام کے نام پہ وجود میں آئے ہیں، بلکہ ان کی یہاں جو وہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے ان ممالک میں، وہ قومیتوں کے نام پہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے. آپ ان کا سلطنت عثمانیہ سے جو ہے نا بہت سارے ممالک کا علیحدہ ہونا لے لیجئے، تو آپ ان کا آپس میں جو ہے نا وہ اکٹھا نہ رہنا دیکھ لیجئے، تو وہ ان کا اسلام کے معاملات سے جو ہے وہ تعلق اس طرح سے اس سینس میں نہیں ہے، وہ کہ وہاں پہ میجارٹی مسلم آبادی یقیناً ہوگی، مگر وہاں پہ انہوں نے اسلامی نظام کو کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کیا، یا اسلام کو کبھی بھی اس طرح سے، یا ان کا دستور یہ نہیں کہتا کہ جو چیز اسلام سے منافی ہوگی وہ ختم کر دی جائے گی. لیکن پھر کامران صاحب اب تو زرداری صاحب نے منظوری دے دی ہے، صدر صاحب نے، تو اب اس کے بعد آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس بل کو چیلنج کیا جائے گا؟ زرداری صاحب نے منظوری دینی تھی، میں جانتا تھا وہ کیا لکھیں گے جواب میں. یہ جو سارا معاملہ تھا شہری رحمان صاحب کا، یہ سارا لے کے آنا اور پیپلز پارٹی کا اس کا پیچھے ہونا، یہ کسی کا ایجنڈا ہے اور کسی کے معاملے کو جو ہے نا وہ لے کے آیا جا رہا ہے. آپ اس سے پہلے اس ایجنڈے میں ایک چیز آئی تھی، مشرف کے ہاں زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ زنا والے معاملے کو آپ نے آسان بنا دیا تھا پارلیمان کے ذریعے. تو زنا یہاں اس ملک میں آسان ہو گیا اور نکاح اس ملک میں مشکل ہو گیا. یعنی ایک بچہ جس کو آپ کہتے ہو وہ بچہ نہیں ہے، اس کو یہ عرض موجود ہے، اس کے اندر بلوغت ہے، مگر اس کے لیے جو ہے نا وہ شادی تو جو ہے وہ جرم ہے اور اس کی سزا ہے، مگر اگر وہ کچھ اور کرنا چاہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ بڑی آسانی ہے، اور اس کے لیے وہ اگر کر ہی لے گا تو 4 گواہ ڈھونڈنے پڑیں گے کہ اس نے 4 گواہوں کے سامنے تو نہیں کچھ کیا. تو یہ اس ملک کا جو راستہ جو لیا گیا ہے اس میں یہ بس ہم اس پہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ. آپ کو کامران صاحب کیا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے؟ آپ کے مطابق کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سندھ کے اندر تو پیپلز پارٹی یہ پہلے ہی بل منظور کر چکی ہے.
جی اس کے پیچھے ایجنڈا یہ ہے کہ خاندان کو تباہ کیا جائے، جس طرح سے مغرب نے خاندان کے ادارے کو تباہ کر دیا. ہمارے ہاں خاندان جو ہے وہ یونٹ ہے، مغرب میں فرد یونٹ ہے. آپ اس طرف لے جا رہے ہیں، آپ اس کی جو ہے نا نکالی کر رہے ہیں. آپ نکالی کریے، اس کے بعد وہ پھر لیونگ سٹیٹس پہ آ جائیں گے لوگ، پھر لوگ نکاح سے جو ہے اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے. 18 سال سے پہلے اگر کوئی لیونگ سٹیٹس میں تو وہ جرم نہیں ہے. یعنی ایک گھر میں ایک فلیٹ میں 2 کمرے ہیں اور ایک میں جو نا وہ ایک کسی کا بیٹا یا بیٹی رہ رہا ہے اور دوسرے میں کسی کا بیٹا یا بیٹی رہ رہی ہے، تو وہ تو جو ہے وہ قابل سزا نہیں ہوگا. وہ قابل ایون اس گھر میں بھی انٹر نہیں ہوا جا سکے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے نا ایسی کوئی وہ نہیں ہے. تو لوگ لیونگ سٹیٹس میں اس طرح سے رہا کریں گے اور نکاح جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. نکاح مشکل بنایا گیا ہے اور پیپلز پارٹی نے. کامران صاحب، آپ سر اس بل کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے اس کے بہت سے راستے ہیں. احتجاج کا راستہ بھی موجود ہے، چیلنج کا راستہ بھی موجود ہے. شریعت کورٹ سے اب شریعت اسلامی نظریاتی کونسل سے شریعت کے مطابق اس پہ کلیئر جو ہے نا ورژن آ گیا ہے. شریعت کورٹ سے ورژن جو ہے نا اس کا آنا باقی ہے. وہ پارٹی کے اندر یہ معاملہ رکھا جائے گا. اگر مجھے کہا گیا کہ اس کو آپ نے چیلنج کرنا ہے تو میں یقیناً چیلنج کروں گا، مگر وہ پارٹی جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس طرح سے آگے لاہ عمل کیا ہوگا ہمارا. مطلب یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس بل کے خلاف احتجاج کرنا ہے یا عدالت سے رجوع کرنا ہے؟ آپشنز ہمارے پاس بہت ہیں. کون سا آپشن کس وقت اختیار کرنا ہے یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. ٹھیک ہے، لیکن کامران صاحب سر ایک آخری سوال ہوگا. صرف میں یہ جو جیسے پی ٹی آئی اب تحریک شروع کرنے جا رہی ہے ملک گیر، اس حوالے سے اسی طرح ایک مولانا صاحب کی بھی اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے حکومت کے خلاف ایک تحریک یا احتجاج شروع کرنا ہے. بیچ میں جلسے بھی ہم نے مولانا صاحب کے دیکھے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ جے یو آئی ایف کی کوئی اسٹریٹجی حکومت کے خلاف ہے تحریک چلانے کی، یا موجودہ صورتحال کے باعث آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک کچھ تاخیر کا شکار ہو گئی ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ درمیان میں ہندوستان کے ساتھ جو مسئلہ پیدا ہوا، ہم نے اس کی وجہ سے تمام تر اپنی جو نا وہ معاملات، تمام تر حمایت جو ہے وہ پاکستانی ریاست کے ادارے ان کو منتقل کی اور ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور اس وجہ سے ہم خاموش ہیں. اب آپ کے پاس چند دن بعد عید ہے اور گرمی کا موسم ہے. ہم تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں.